فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مصر میں اہم ملاقاتیں۔ فیلڈ مارشل کی مصر کے وزیر دفاع جنرل عبد المجید اور مصری مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل احمد خلیفہ فتحی سے ملاقات ہوئی۔ ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ مصر برادر ملک ہے، دونوں ملکوں کے درمیان تعاون عوام کے مفاد میں ہوگا۔ فیلڈ مارشل نے جامعہ الازہر کے سربراہ شیخ احمد الطیب سے بھی ملاقات کی۔ وفاقی کابینہ کی تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی منظوری۔ ضابطے کی کارروائی کے لیے وفاقی وزارت داخلہ کو احکامات جاری۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سربراہی وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس۔ وزارت داخلہ نے وفاقی کابینہ کے شرکاء کو پنجاب حکومت کی سمری پر بریفنگ دی۔ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ سمری میں کہا گیا کہ ٹی ایل پی فرقہ وارانہ انتہا پسندی اور تشدد میں ملوث ہے۔ تحریک لبیک پاکستان نے نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ پاکستان نے بھارت کو پھر ناکوں چنے چبوا دیے۔ دبئی میں ہونے والی فائٹ میں پاکستانی فائٹر رضوان علی نے بھارتی حریف کو پہلے ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا۔ رضوان علی نے رانا پرتاپ سنگھ کو شکست سے دوچار کیا۔ رضوان علی کا ناقابل شکست ریکارڈ بدستور قائم۔ خبردار ہوشیار، کراچی کی سڑکوں پر دندناتے جعلسازوں کی مکاریاں۔ شہری کے غیر قانونی طور پر ڈپلیکیٹ سم نکال کر بینک اکاؤنٹ سے لاکھوں روپے نکال لیے گئے۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو شہری سنی کمار نے شکایت درج کروا دی۔ موبائل کمپنی نے بتایا ڈپلیکیٹ سم حیدرآباد میں بغیر بائیو میٹرک شناخت کی نکلوائی گئی۔ شہری نے بینک اکاؤنٹ چیک کیا تو ایک رات میں 100 سے زائد ٹرانزیکشنز کے ذریعے 85 لاکھ روپے کی رقم نکالی گئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب کے بعد خیبر پختونخوا میں بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر غور۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ اور پی پی میں کے پی ضمنی الیکشن کے لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا قوی امکان ہے۔ معاملے پر سیاسی جماعتوں کے رابطے جاری۔ پی پی خیبر پختونخوا کے صدر محمد علی شاہ کے نون لیگ اور دیگر جماعتوں سے رابطے۔ پی پی اور نون لیگ میں ضمنی الیکشن پر معاملہ جلد طے ہونے کا امکان۔ جیل میں قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر پابندی کا قانون کالعدم قرار دینے کا فیصلہ معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ عدالتی فیصلے کے بعد جیل میں قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر پابندی کا قانون بحال۔ ججز کوڈ آف کنڈکٹ کا ترمیمی ایکٹ نافذ ہو گیا۔ نوٹیفیکیشن سپریم جوڈیشل کونسل کے 18 اکتوبر کے فیصلوں کے مطابق کیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق ترامیم کا بنیادی مقصد اصل ڈرافٹ میں املے کی غلطیاں درست کرنا اور نئے آرٹیکلز شامل کرنا تھا۔ ترامیم کے ذریعے رول 5 میں نئے ذیلی حصے شامل کیے گئے۔ پنجاب پولیس نے علیمہ خان کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کروا دی۔ ایس ڈی پی او علیمہ خان کے ہمراہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوئے۔ ایس ڈی پی او نے کورٹ کو وارنٹ گرفتاری کی تعمیل سے آگاہ کیا۔ پاکستان اور پولینڈ کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب۔ پاکستان اور پولینڈ کے نائب وزرائے اعظم شریک ہوئے۔ ساگدار نے کہا کہ پاکستان پولینڈ کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ پولینڈ کے نائب وزیر اعظم کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاک فضائیہ کی بنیاد رکھنے میں پولینڈ کا اہم کردار ہے۔ پاکستان پولینڈ کو اہم شراکت دار سمجھتا ہے۔ دونوں ممالک میں تجارت اور تعاون کی سطح پر مواقع موجود ہیں۔ کراچی میں یونیورسٹی روڈ پر قاری انس رحمان کا قتل۔ سی ٹی ڈی نے 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ اسلحہ اور دستی بم برآمد۔ ملزمان کا قاری انس رحمان کو قتل کرنے کا اعتراف۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی غلام اظفر مہیسر کے مطابق ملزمان کو پڑوسی ملک سے آپریٹ کیا جا رہا تھا۔ چمن میں پاک افغان بارڈر 11ویں روز بھی بند۔ تجارت شدید متاثر۔ تازہ پھل، سبزیاں اور دیگر اشیاء خورونوش خراب ہونے لگی۔ تاجروں کو روزانہ کروڑوں روپے کا نقصان۔ کہتے ہیں بارڈر کی بندش کے باعث کاروبار تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ مزید نقصان سے بچنے کے لیے سرحد کو فوری طور پر تجارتی سرگرمیوں کے لیے کھولا جائے۔ حکومت کا آئی ایم ایف کے ساتھ ٹیکس ہدف میں 150 ارب روپے کمی پر اتفاق۔ سیلاب نقصانات کی تصدیق شدہ رپورٹ پر ٹیکس ہدف میں مزید کمی کا امکان۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ سیلاب کے باعث معاشی ترقی، مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ توازن بگڑ سکتا ہے۔ رواں سال معاشی شرح نمو 4.2% ہدف کے مقابل میں
3.6% रहे गी, महंगाई भी दोबारा बढ़ेगी। IMF ने पाकिस्तान की नई गंदम पॉलिसी में कम अज कम इमदादी कीमत मुकर्रर करने पर एतराज उठा दिया। वजारत फूड सिक्योरिटी को खत लिख कर आगाह किया। पॉलिसी के खदोखाल भी वजारत फूड से तलब किए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में ख्वारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। पाक फौज हर दुश्मन की जारियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। DGISPR का गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट टोपी सवाबत का दौरा। पाक अफगान सरहदी सूरत हाल और सोशल मीडिया के किरदार पर गुफ्तगू। कहा नौजवान मुल्क का रोशन मुस्तकबिल और तरक्की और खुशहाली के ज़ामिन है। तलबा और असातिज़ा ने शोहदा और गाजियान को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में इजलास। तमाम बड़े मनसूबों के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की तैनाती का फैसला। गंधारा सिटीजन क्लब को फाल करने के प्लान का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि हर मनसूबे के लिए अलग डायरेक्टर से पेशरफ्त में बेहतरी आएगी। हर डायरेक्टर मनसूबे की बरवक्त और मायारी तकमील का जिम्मेदार होगा। अपनी छत अपना घर, कम आमदन वाले 1 लाख खानदानों को बिला सूद कर्ज का टारगेट मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब का 1 लाख घरों का हदफ कामयाबी से पूरा करने पर इजहार तशक्कुर। कामयाबी को मुल्क के गरीब खानदानों के लिए एक संग मील करार दिया। कहा कम आमदन वाले खानदानों को बिला सूद और आसान कर्जा फराहम करने की ये कोशिश एक नई तारीख रकम कर चुकी है। गरीब आदमी को छत मिलने के ख्वाब का पूरा होना अल्लाह ताला का बड़ा करम है। लाहौर की फजा आज भी आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 247 रिकॉर्ड किया गया। रावी रोड पर इंडेक्स 407, बरकी रोड पर 401 रिकॉर्ड। पंजाब के दीगर शहरों की फजा भी इंतहाई मुज़र सेहत। कराची आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर। माहिरीन का शहरियों को मास्क और ऐनक का इस्तेमाल करने का मशवरा। पंजाब की वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं पंजाब हुकूमत स्मॉग से निमटने के लिए अमली इक़दामात कर रही है। हमें अपनी फजा को साफ सुथरा रखना है।